نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلی۔ آپ نے ہمیشہ سب کے لیے دعا ہی فرمائی، لیکن 4 افراد اور 2 عورتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین زبان اقدس سے بھی قتل کے الفاظ نکلے، اور آپ نے ان افراد کو قتل کر دینے کا حکم صادر فرما دیا، اور وہ بھی ایسے موقع پر، یعنی فتح مکہ پر، جس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشرکین کو اور اپنے مجرمین کو معاف فرما دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قاتل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا۔ جب ان افراد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا تو یہ لوگ جا کر خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ گئے، کیونکہ خانہ کعبہ ایک حرمت کا مقام تھا اور اس کے پردوں میں چھپنے والے کو تو امان ہی امان تھی۔ لیکن ان بدبختوں اور مشرکین کے گناہ اس قدر سنگین تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے میرے نبی، اگر یہ بدبخت لوگ کعبے کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائیں تو بھی کعبے کے تقدس کا خیال نہ کیا جائے اور ان کو وہاں سے نکال کر قتل کر دیا جائے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو کعبہ میں پناہ لے لے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں گے ان کو بھی امان ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ان بدبختوں کو چھوڑ کر جن کے قتل کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صادر فرمایا تھا، فتح مکہ کے موقع پر مشرکین اور کفار ڈر رہے تھے، انہیں مسلمانوں پر کیے گئے اپنے مظالم رہ رہ کر یاد آ رہے تھے کہ کیسے انہوں نے مسلمانوں کو مدینہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور اسلام قبول کرنے پر انہیں ظلم اور تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ سب ان کو یاد آ رہا تھا اور وہ خوف سے اور ہیبت سے کانپ رہے تھے کہ آج انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ آج تو خون بہانے کا دن ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے عام معافی کے الفاظ برآمد ہوئے تو مشرکین بھی حیران اور پریشان رہ گئے، اور بہت سے کفار نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ جن بدبختوں کو قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا گیا تھا ان بدبختوں کا گناہ بہت بڑا تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک قرآن مجید کی توہین کی تھی، اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ، فساد اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی جسارت کی تھی۔ ان میں سے ایک عبدالعزیٰ بن خطل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا، اس کے ساتھ ایک اور مسلمان کو بھیجا۔ اس نے مسلمان کو قتل کر دیا اور قتل کی سزا کے ڈر سے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا اور مشرکین سے جا ملا۔ سیرت ابن حشام میں یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان غلام تھا جو کہ اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے اس غلام کو حکم دیا کہ ایک پہاڑی بکرا ذبح کر کے اس کے لیے کھانا تیار کیا جائے، اور خود سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ کھانا تیار نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس غلام کو مار مار کر جان سے ہی مار ڈالا اور ڈر کے مارے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا، اور شقاوت اتنی بڑھ گئی کہ اپنی 2 لونڈیوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے گیت لکھوایا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے خون کو مباح قرار دیا اور فتح مکہ کے دن وہ قتل کر دیا گیا۔ اس وقت وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کی دونوں لونڈیوں کو بھی قتل کر دینے کا حکم نافذ ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اکرمہ ابو جہل جو کہ مرتدین میں سے تو نہ تھا، لیکن یہ مرتدین کے ساتھ ہی مکہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی کا خواستگار ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ یہ صحابی کے رتبے پر فائز ہوئے اور جنگ یرموک میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ مشہور دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ اجمعین کو حکم دیا تھا کہ اکرمہ بن ابو جہل کے سامنے اس کے بیٹے ابو جہل کو برا بھلا مت کہا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دائی سے دودھ پیا تھا اس کا ایک اپنا بیٹا عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ تھا، یعنی حضرت عثمان غنی اور یہ آپس میں رضائی بھائی تھے۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان قبول کیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لکھنے پڑھنے کی قابلیت کی بنا پر اس کو اپنا کاتب مقرر فرمایا۔ کاتبین وحی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو اپنی زبان اقدس سے تلاوت کیا کرتے تھے اور کاتب وحی اس کو سن کر لکھ لیا کرتے تھے۔ علامہ سیوطی اور ابن ارقم کہتے ہیں کہ ایک دن کسی سورت کے نزول کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وحی لکھوائی تو اس کے آخر پر ابن سرح نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک تعریفی جملہ ادا کیا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن سرح، اس آیت کے آخر میں اس جملے کو بھی شامل کر لو۔ ابن سرح بہت حیران ہوا کہ یہ جملہ تو میں نے ادا کیا ہے، تو پھر یہ وحی کا حصہ کیسے بن گیا؟ اس کے بعد ابن سرح اسلام سے مرتد ہوا اور یہ مکہ مکرمہ بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے واویلا اور ہنگامہ شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات میں ہم خود تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ اس نے وہاں پر جا کر یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو بھی وحی میں شامل کر لیا گیا ہے، تو یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہوئی؟ اس میں تو عام انسانوں کی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ چنانچہ اس نے مکہ مکرمہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات کی توہین کرنا شروع کر دی اور عام مسلمانوں کو قرآن مجید کے خلاف شکوک و شبہات میں ڈالنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کے باوجود ابن سرح سے سختی سے پیش آنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بھی کعبے کے پردوں کے اندر چھپا ہوا پایا جائے تو اس کو وہاں سے نکال کر قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے۔ جب اس کے قتل کا حکم صادر کیا گیا تو یہ سن کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر پناہ گزین ہو گیا۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رضائی بھائی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بیعت قبول کریں، تو آپ نے سفارش قبول نہ کی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سرح کی بیعت قبول کر لی اور ساتھ ہی اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ایسا نہ تھا جو اٹھ کر اس کو قتل کر دیتا کہ میں اس کی بیعت لینے سے انکار کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کوئی واضح اشارہ نہ فرمایا تھا، اس لیے ہم سمجھ نہ سکے کہ آپ اس کے قتل کا حکم صادر فرما رہے ہیں، کاش آپ ہمیں کوئی واضح اشارہ کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منصب نبوت کے خلاف ہے کہ کوئی بھی نبی اس طرح سے خفیہ اشارہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین۔